بچوں کو بچپن میں سکھانا ہے. جب بچہ گود میں ہو تب سیکھتا ہے، جب گود سے نکل جائے گا پھر نہیں سیکھے گا. بچے کے سیکھنے کا ٹائم گود ہے. آؤ میں آپ کو اللہ کے ایک ولی کی داستان سناؤں. آپ کا نام نامی سہل بن عبداللہ تستری. آپ فرماتے ہیں بچپن کا زمانہ، 4-5 سال میری عمر، میرے ماموں جان ہمارے گھر آئے. میرے ماموں بڑے نیک تھے. چند دن وہ اپنی ہمشیرہ کے پاس ٹھہرے. رات پڑی تو وہ بیٹھ کے مصلی پہ ذکر کرنے لگ گئے. اس رات مجھے نیند نہ آئی. بار بار ان کے ذکر کی آواز میرے کان پہ آئے. میں اٹھا بستر سے، جا کے مصلی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا ماموں جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ماموں نے کہا، بیٹے نے کہا ماموں اللہ کون ہے؟ 4 سال عمر ہے، بچپن کا زمانہ ہے. ماموں کے مصلی پہ گیا. میں نے کہا ماموں کیا کر رہے ہیں؟ ماموں نے کہا بیٹا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. یہ اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ میرا خالق تیرا خالق، میرا رازق تیرا رازق. اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند ستارے بنائے. سورج کو چمک دینے والا، چاند کو دمک دینے والا، کلیوں کو چٹک دینے والا، چونٹی کو رمک دینے والا، بلبل کو چہک دینے والا، کلیوں کو چٹک دینے والا، ابر کو دھمک دینے والا، ہوا کو لہک دینے والا. فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله. کون اللہ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله. سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے. سورج چند ستارے تیرے، ندیاں نہر کنارے تیرے. رزاق تے خالق میرے مولا، اے کوجے کملے پیارے تیرے. اتھے اتھے دوئے جہانی جیندے تیرے، مارے تیرے. دعا پاسے رونق تیری، جتے تیرے ہارے تیرے. میں کیوں آکھاں میرا میرا، تو اے سب دا سارے تیرے. ابراہیم خلیل بھی تیرا، اگ بھی تیرا، انگارے تیرے. منصور تے سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے. اگلے جملے پہ سینے کا زور، ہاتھ بلند. ہاں ہاں سولی تے منصور بھی تیرا، زکریا تیرا، آرے تیرے. اے پاک حسین دے ہونٹاں اتے نیزے تے وی نارے تیرے. کون اللہ تیری چشم کریمی پہ جب نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے. بچہ 4 سال کا ہے، ماموں کے قریب آیا، آگے کہتا ہے ماموں جان مجھے بھی ذکر سنائیں، مجھے بھی ذکر سکھائیں. اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے. بچہ کہتا ہے ماموں جان مجھے بھی ذکر سکھائیں. ماموں کہتا ہے بیٹا میں تجھے وہ ذکر نہیں سکھاؤں گا جو میں کر رہا ہوں، بلکہ تیرا ذکر علیحدہ ہے. بچہ کہنے لگا ماموں جان مجھے سنائیں کون سا ذکر میں نے سیکھنا ہے. آپ نے فرمایا تو نے جب ماں کے بستر پہ جانا ہے، جب سونے لگنا ہے تو 4 جملے تو نے زبان سے کہنے ہیں. اللہ ربی، اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظر الیہ. اللہ میرا رب ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوتا ہے سکھانے کا طریقہ بچے.
پیار سے سکھائیں گے بچے سیکھ جائیں گے. اور علماء فرماتے ہیں بچپن کی ہوئی بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے, لکیر پتھر سے مٹ جاتی ہے, بچے کے ذہن سے وہ بات بلند آواز سے بولیں نہیں مٹتی. جب بچے کو نیکی سکھانے کا وقت تھا اس وقت وہ گالیاں سیکھ گیا. جب نیکی سکھانے کا وقت تھا تو اس نے گالیاں سیکھ لی. ماں بھی رشتہ داروں کو کال کر کے کہتی ہے بولنے لگ گیا ہے ماشاءاللہ ہن توتلیاں گالاں کڈن. گھر والے پھر اسے چھیڑتے ہیں, وہ پھر گالیاں نکالتے ہیں, ٹافیاں دے کے گالیاں سنتے ہیں. میں نے کہا جس سے تو نے ٹافیاں دے کے گالیاں سنی ہیں اس سے بڑے ہونے کے بعد قرآن پاک سننے کی تو امید نہیں رکھنی چاہیے. جس بچے کو دادے نے کہا بیٹا ریموٹ لے اور مجھے بندروں اور رچھوں والا چینل لگا کے دے, جس بچے سے تو باندر دیکھ رہا ہے, رچھ دیکھ رہا ہے, جانور دیکھ رہا ہے, وہ بچہ کبھی سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کرے گا. میرے گرامی قدر احباب, بچے کو بچپن میں سکھایا جائے, جو سکھایا جائے گا بچہ وہی سیکھے گا. جو بچہ, جو نوجوان آپ کو چوک میں, بازار میں, گلی میں گالیاں دیتا سنائی دے, سمجھ لیں اس کے گھر میں گالیوں کا رواج ہے. یقین جانیں میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, آج میری مائیں بہنیں پردہ دار, عزت دار, وہ بازاروں میں نہیں چل سکتی. نوجوان بات بات پہ گالیاں دیتے ہیں اور کئی بار اپنے کانوں سے سنا ہے, ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. میرے گرامی قدر احباب, موٹر بائک خراب ہوا تب گالی, کک میں مسئلہ آیا تب گالی, بلی آگے سے گزری اسے گالی, کتا گزرا اسے گالی, کوئی بندہ گزرا اسے گالی. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ جھگڑے میں, مزاج کی خرابی میں گالی دے وہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. میں اور آپ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, جس نبی کا دین میں نے اور آپ نے پڑھا ہے, میرے نبی نے مزاج کی خرابی کی صورت میں بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دی. آپ کو جب بھی کبھی غصہ آیا آپ نے فرمایا او بھلیا, او بھلیا میں قربان جاؤں, سرکار نے غصے میں بھی آ کے گالی نہیں دی, دعا دی ہے. یہ میرے آقا کریم کا کردار, یہ سرکار کی سیرت. آج میری بچیاں بہنیں وہ گلیوں کوچوں میں سفر نہیں کر سکتی, پیدل نہیں چل سکتی, اتنی معاشرے میں گالیاں ہیں. میں طالب علم ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں, نوجوانوں آج خدا کے گھر میں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے میرے ساتھ وعدہ کریں آئندہ کے بعد گالی نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھا کے جو نوجوان بیٹھے سارے حضرات, پکی بات ہے, بہت شکریہ. جو بچہ آپ کو گالیاں دیتا نظر آئے نا بازار میں, سمجھیں کہ اس کے گھر میں گالیوں کا رواج ہے. جن گھروں میں بزرگ حقہ پیتے ہیں, کسی وقت وہ نلکی, وہ نالی علیحدہ پڑی ہوتی ہے, بچے آ کے نا اسے منہ میں لگا کے وہی سٹائل اختیار کرتے ہیں. جس بچے کا باپ سگریٹ پیتا ہے, اس کا بچہ کلاس روم میں بیٹھا پینسل کے ساتھ لکھتے ہوئے کبھی کبھار اس پینسل کا کش لگانے لگ جاتا ہے. اور جس بچے کا باپ قرآن پاک کی تلاوت کرتا نظر آئے, بچہ قاعدہ لے کے اپنے ابا کے پاس آ بیٹھتا ہے. جس بچے کا باپ سجدہ کرے, نماز پڑھے, میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی ٹوپیاں لے کے اپنے باپ کے مصلے پہ آ جاتے ہیں. انہیں سجدے کا طریقہ نہیں آتا, باپ سجدے میں جاتا ہے وہ مصلے پہ لیٹ جاتے ہیں. ہاں ماں کی گود مدرسہ ہے, باپ کی گود مدرسہ ہے. بچے کے لیے ماں باپ کی گود پہلی تربیت گاہ ہے. الام مدرسہ, ماں ان پڑھ بھی ہو بچے کے لیے پورا کالج ہوتی ہیں, باپ ان پڑھ بھی ہو بچے کے لیے پوری یونیورسٹی ہوتا ہے. اللہ کچھ علم ماں باپ کو لدنی طور پہ عطا کر کے بھیجتا ہے اور پھر ان کے سر پہ ماں باپ کا صحرا سجاتا ہے. میرے گرامی قدر احباب دیکھیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ماں اگر تربیت نہ کرے, بچہ بادشاہ بن کے
قرآن کا دشمن بن جاتا ہے، اور ماں اگر تربیت کر دے بچہ احمد بن حنبل بن کے قرآن کا محافظ بن جاتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ بادشاہ ہو کے دین اکبری ایجاد کر لیتا ہے، اور ماں تربیت کر دے تو بچہ مجدد الفسانی بن کے دین اکبری کی چولیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ ہلاکو اور چنگیز بن کے مخلوق خدا کو تاراج کر دیتا ہے، اور اگر ماں تربیت کرے بچہ غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے۔ ماں تربیت نہ کرے دین پڑھ کے بھی بچہ گستاخ رسول بن جاتا ہے، ماں تربیت کر دے تو بچہ بریلی کا احمد رضا بن جاتا ہے، ماں تربیت نہ کرے بچہ غلام احمد قادیانی بن جاتا ہے، ماں تربیت کر دے بچہ گولڑے کا مہر علی بن جاتا ہے، ماں تربیت نہ کرے بچہ ایوان اقتدار میں بیٹھ کے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے، اور ماں اگر محبت کی گھٹی دے دے بچہ سپاہی بھی ہو ممتاز قادری بن جاتا ہے۔ ماں اگر تربیت نہ کرے بچہ رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور اگر ماں مصطفیٰ کی محبت کی گھٹی پلا دے تو بچہ سفید داڑھی والا بھی ہو ویل چیئر پہ بھی بیٹھا ہو۔ فیض آباد میں شیلوں کی برسات میں بھی بچے بچے کو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ یاد کروایا جاتا ہے۔ لطف آیا یا نہیں آیا؟ بات ماں کی تربیت کی ہے بھائی جان۔ ماں تربیت کرے گی تو بچہ نیک بنے گا، اچھا بنے گا، اور یہی ٹائم ہے بچپن کا۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے 4 جملے ماموں نے سکھائے۔ پہلا جملہ اللہ ربی، دوسرا اللہ معی، اللہ شاہدی، اللہ ناظر الیہ۔ 2-4 دن بعد مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا۔ میں نے ماموں سے آ کے عرض کی ماموں مجھے بڑا لطف آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد 7 بار پڑھا کر۔ چند دنوں کے بعد پھر میں نے ماموں سے آگے عرض کی ماموں مجھے اور لطف آیا ہے۔ ماموں نے کہا بیٹا آئندہ کے بعد سوتے وقت 11 بار پڑھا کر۔ ان کے جانے کا وقت آیا، ماموں جان چکے ہمارے گھر میں رہنے آئے ہوئے تھے، جب ان کے جانے کا وقت آیا مجھے قریب بلایا اور میرے سر پہ دست شفقت رکھ کے فرمایا بیٹا سہل یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ماموں جان بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بڑی محبت سے پڑھتا ہوں۔ بیٹا اس کا معنی بھی جانتا ہے یا نہیں؟ ماموں جان آپ وضاحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو 4 جملے بولتا ہے، میں نے تجھے 4 جملوں کا ذکر سنایا ہے، ذکر سکھایا ہے، میں تجھے ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ اللہ ربی کا معنی اللہ میرا رب ہے، اللہ معی کا معنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ شاہدی کا معنی اللہ میرا گواہ ہے، اللہ ناظر الیہ کا معنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹا جس کا رب اللہ ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کا گواہ ہو، اللہ جسے دیکھ رہا ہو، وہ مومن مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ کیا انداز ہے تربیت! وہ بچہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کے رب ساتھ ہے، جس کا گواہ اللہ ہے، اور جس کی طرف خدا دیکھ رہا ہے، وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ اور جب تک خوف الہی دل میں رہے گا عبادت تجھے لطف دے گی، خوف نکل جائے گا تو نماز پڑھے گا تجھے کوئی مزہ نہیں آئے گا، زکوٰۃ دے گا کوئی لطف نہیں آئے گا، روزہ رکھے گا کوئی لطف نہیں آئے گا، حج کرے گا کوئی لطف نہیں آئے گا۔ بیٹے عبادت کا لطف تب آتا ہے جب بندے کا دل خدا سے ڈرتا ہے، مصطفیٰ سے ڈرتا ہے۔ یہ انداز ہے تربیت کا۔ میں اپنے بھائیوں بچوں بزرگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں،
باپ پورا دن باہر رہا، شام کے وقت روٹی کھانے سے پہلے اسے چند لمحے بچوں کے ساتھ نصیب ہوئے، لیکن میں کیا کروں کیا کہوں، ماں کے پاس علیحدہ موبائل، باپ کے پاس علیحدہ موبائل، بچہ کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان پورا دن باہر رہا، تجھے چند لمحے جو بچوں کے ساتھ نصیب ہوئے موبائل بند کر، اسے سائیڈ پہ رکھ، بچوں کی تربیت کر، جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے روزانہ کلاس روم میں آتا ہے، تو بھی اسی طرح نیا سبق آ کے بچوں کو سنایا کر۔ کسی دن بچوں کو قریب بلانا اور کہنا بیٹا میرے قریب آئے۔ آج میں آپ کو ابو بکر صدیق کے پیار کی باتیں سنانا چاہتا ہوں، آج میرے قریب آئے۔ آج میں آپ کو عمر کے انصاف کی باتیں سنانا چاہتا ہوں، آج میں عثمان کے حیا کی بات سنانا چاہتا ہوں، آج میں علی کی شجاعت کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ بیٹا میرے قریب آئے، آج میں حسین کی شہادت کی بات سنانا چاہتا ہوں، آج کربلا کے غازی عباس کی وفا کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ تو جھک سونے دے بوئے تے، تو جھک سونے دے بوئے تے، نگاواں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی، تو جھک سونے تے بوہے تے، نگاواں دیاں ویکھی، بٹھا کے کول بچیاں نو سنایا باس دے کسے، پھر پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں دیاں ویکھی، پھر پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں